الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم ينفوا من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفع الحدود بالشبهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو اللہ رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں قتل کیا جائے گا. أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، یا ان کا جرم ایسا شدید ہے تو سولی پر چڑھایا جائے گا، یا ان کے پاؤں اور ہاتھ مخالف کاٹ دیے جائیں گے. أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کا جرم ابھی تیاری کی شکل میں تھا تو انہیں جلا وطن کیا جائے گا. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ سزا ان کی دنیا کے لحاظ سے ہے، آخرت میں اور بڑی سزا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ مجرم نہیں پکڑے گئے، پکڑے جانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے رب سے صحیح معنی میں توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو کامیاب ہو جاؤ گے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو قاضی صاحبان کو خطاب ہے، جج حضرات کو، کہ حدود اور قصاص میں کسی مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کرانے میں کوئی شبہ ہو جائے تو پھر حد نافذ نہ کرو. جب صحیح معنی میں گواہوں سے وہ جرم ثابت ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، شک نہ ہو، تو پھر اس کو سزا دی جائے. ہم تاریخ اسلام کے لحاظ سے یعنی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے بالترتیب بیان کر رہے تھے، تو درمیان میں جو ضرورت ہوتی ہے اس موضوع پر بیان ہو جاتا ہے. سن 5 ہجری 6 ہجری میں کچھ واقعات پیش آئے جن میں سے آج کچھ بیان ہو جائیں گے. ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا اورینہ. بعض نے اس کے ساتھ عقل بھی ایک قبیلہ لکھا ہے. یہ لوگ سن 5 ہجری کے لگ بھگ مدینہ طیبہ میں آئے
اسلام قبول کیا اور مدینہ میں ہی رہنے لگ گئے۔ کچھ عرصے میں ان کی طبیعتیں خراب ہونے لگ گئیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں اناج موافق نہیں آتا، کھانا پینا، روٹی، جو، باجرہ، یہ موافق نہیں آتا۔ ہم مال مویشی والے لوگ ہیں، تو بس اکثر دودھ ہی پیتے تھے، تو ہماری صحتیں ٹھیک رہتی تھیں۔ تو اب ہم اپنی جگہ سے سب چھوڑ چھڑا کے آ گئے ہیں، تو ہمیں بیت المال کے، مال مویشی کے رکھوالی وغیرہ کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ ہم بیت المال کے صدقات و خیرات کے، مویشی کا خیال بھی کریں گے اور ان کا دودھ پئیں گے، تو یہ ہماری غذا ہو جائے گی اور ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی بیت المال کی مال مویشی کے اوپر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مقرر تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ ہوتے رہیں تو آپ لوگ بھی وہاں چلے جاؤ جہاں بیت المال کی مال مویشی ہے۔ یہ وہاں چلے گئے، انہوں نے کچھ عرصہ دودھ وغیرہ پیا۔ واللہ عالم اس واقعے میں بڑی بات ہے، بعض نے کہا پیشاب بھی پیا، تو ان کی صحتیں بن گئیں۔ صحتیں بن گئیں تو انہوں نے بیت المال کے مقرر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا بے دردی سے قتل کر دیا، یعنی ہاتھ پاؤں کاٹے، پھر مسلح کیا، پھر آنکھوں میں سلائیاں ڈالی۔ وہ تڑپ تڑپ کے ان صحابہ نے جان دے دی۔ ان میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے، پھر قتل کر دیا، اور مال مویشی کو چرا کر کہو یا ڈاکہ کہو، وہ لے کر چل پڑے۔ اس دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چل گئی۔ ایک صحابی ہے جو بہت تیز دوڑتے ہیں، ان کی آواز بھی بڑی اونچی تھی۔ مدینہ کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا اور خود ان کو ایک چشمے پر مویشی کو پانی پلا رہے تھے۔ سائڈوں میں ہر پہاڑی پر جا کر تیر برسا کر دوڑ کے اگلی پہاڑی پر پہنچ جاتے تھے۔ ان عرینیوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اس چشمے پر چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے، جبکہ وہ بندہ ایک تھا، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت تیز دوڑتے تھے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں 20 صحابہ کو آپ نے بھیجا۔ سلمہ نے تو کام کیا ہوا تھا، وہ روک کے بیٹھا تھا، یہ سارے گرفتار ہو گئے، مال مویشی بھی واپس ہو گیا، سارے گرفتار ہو گئے۔ تو ان میں مختلف شر پسندوں کے مختلف جرم تھے، انہی جرموں کے مطابق ان کو سزا ہوئی، جس کو اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ۔ قتل تو سب کو کیا گیا، جنہوں نے مسلح کیا تھا انہیں مسلح بھی کیا گیا، جلا وطن بھی وغیرہ، قتل، سولی، یہ ساری سزائیں ان پر ہوئی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ان مسلح کرنے والوں کو تو سزا ہم نے مسلح والی دے دی ہے، لیکن آئندہ کے لیے اسلام کا قانون یہ ہوگا کہ کوئی کافر اگر مسلمانوں کے کسی شخص کو مسلح کرتا ہے، کان ناک کاٹتا ہے، پھر قتل کرتا ہے، تو وہ قاتل آپ کے قبضے میں آ جائے تو اس کو قصاصاً صرف قتل کیا جائے گا، مسلح کرنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ یہ پکڑے گئے سارے، جس کو قرآن نے کہا انما جزاء الذین
یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، سزا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ رسول سے جنگ کی اور زمین میں فساد پھیلایا، ان یقتلوا و یصلبوا وغیرہ۔ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ جنگ تو نہیں کی ہے، اللہ عرش پر کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ طیبہ میں تھے۔ اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان قاتلوں نے یا رہزنوں نے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتل کیا تھا، اللہ رسول کے خلاف تو جنگ نہیں ہوئی تھی۔ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ رسول کے حکم کی مخالفت کی جائے گی تو وہ جنگ اللہ رسول کے ہی خلاف ہے۔ آپ نے بھیجا تھا کہ بیت المال کے اونٹ چراؤ چگاؤ اور ان کی حفاظت کرو، یہ حکم تھا اللہ کے رسول کا۔ انہوں نے اس حکم کی مخالفت کی، جب صحت بن گئی تو اپنوں کو ہی قتل کر دیا اور مال مویشی لے کے چل پڑے۔ تو اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی، یہ اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ایک تو حکم نہیں مانا، پرامن طریقے سے وہاں رہے نہیں ہے، جیسے معاہدہ کیا تھا ایسا نہیں رہے وہاں پر، تو فساد فی الارض ایسا کیا کہ مویشی لے جانی تھی تو لے جاتے، وہ تو 2-3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مقرر تھے، ان کو بے دردی سے قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چوری خود فساد فی الارض ہے، ڈاکہ بھی فساد فی الارض ہے، مزید یہ کہ آپ چوکیداروں کو قتل کر رہے ہیں۔ اچھا قتل بھی کر دیا لیکن ان کو تڑپا تڑپا کے مارا، پہلے ہاتھ کاٹ دیے، پھر پاؤں کاٹ دیے، پھر بازو کاٹ دیے، پھر ناک کاٹ دیا، پھر کان کاٹ دیے، اور پھر وہ تڑپتے رہے زمین پہ آہ و بکا کرتے رہے کہ بعد میں ان کو قتل کر دیا اور پھر مال مویشی لے کے چلے گئے۔ یہ اور زیادہ جرم ہو گیا۔ اسلام کا تو حکم ہے نا کہ آپ اگر حلال جانور کو ذبح بھی کرنا چاہتے ہو تو چھری کی بھی تیز کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور یہاں پر تڑپا تڑپا کے مارنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ یہ جو لوگ تھے ان کے 4 طرح کے جرم تھے۔ ایک جماعت کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، دوسری جماعت کا جرم یہ تھا کہ قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا، تیسری جماعت کا جرم یہ تھا کہ قتل نہیں کیا مال لوٹا، یہ تیسری جماعت ہے، اور چوتھی جماعت ہے جو تیاری کر رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو کسی پر اسلحہ اٹھانا اور نہ مارنا یہ مارنے کے حکم میں ہوتا ہے۔ تیاری تو وہی کر رہے تھے نا، بس کامیاب ابھی نہیں ہوئی ہے کہ اوپر سے صحابہ پہنچ گئے۔ تو قرآن مجید نے ان 4 طرح کے مجرموں کی 4 طرح ہی سزائیں مقرر کی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جنہوں نے صرف قتل کیے تھے ان کو قتل کیا گیا، او یصلبوا، جنہوں نے مال بھی لوٹا تھا اور قتل بھی کیا تھا، جنہوں نے مال بھی لوٹا تھا اور قتل بھی کیا تھا، انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف مال لوٹا تو ان کا چور کی سزا کے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ چوتھے وہ لوگ تھے کہ جو اس مشن میں تیاری کر رہے تھے، ينفوا من الارض، ان کو جلا وطن کیا گیا تاکہ دوسری جگہ رہ کے، اور یہ سزائیں ان قبیلے عرینیہ والوں کے لیے ہوئی۔ کیا سزائیں ہوئی؟ کہ جن لوگوں نے قتل بھی کیا تھا بے دردی سے، مال بھی لوٹا تھا، ان کے پہلے پاؤں کاٹے گئے،
پھر ہاتھ کاٹے گئے، پھر ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، تڑپتے رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اب ان کو قتل کر دو۔ جس طرح انہوں نے کیا تھا ایسی ہی سزا ہو۔ جو لوگ کہ صرف مال لوٹا تھا ان کے ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت میں کاٹا گیا۔ جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ سزائیں بعد میں صرف قتل کے حکم میں تبدیل ہو گئیں، اور جلا وطنی کے بارے میں اسلام کا جو حکم ہے وہ حکومت وقت جج کے ثوابدید کے اوپر یہ ہے کوئی کیا بہتر سمجھتا ہے۔ بعض دفعہ ادھر جو مطلب ہے کہ ایک بندہ گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو تو اسلام آباد والے لوگ جانتے ہیں، اس کو لاہور بھیج دو تو جلا وطن کر دیا نا جی، تو وہاں تو لوگ نہیں جانتے، وہ وہاں جا کر وہی کام کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے جلا وطنی کے بارے میں اٹل فیصلہ نہیں ہے، حکومت جو بہتر سمجھتی ہے۔ بعض ائمہ کا تو جیل کا ہی فیصلہ ہے کہ جیل بہتر ہے، لیکن جیسے بہتر شکل ہو۔ ان کو یہ سزائیں دی گئیں، انہوں نے ایسا جرم کیا تھا۔ بعد میں فرمایا کہ کوئی مسلح کرے، قتل کرے، پکڑا جائے، اس کو قصاصاً صرف قتل کیا جائے گا، مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، قاتل کو سزا ہوئی بدلے میں قتل کی، چور کو سزا ہوئی ہاتھ کٹنے کی، یا جس کسی کو بھی اس کے جرم پر جو سزا ہوئی۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ بات سوچنے کی ہے، یہ سمجھنے کی ہے۔ چور کو سزا ہو گئی، قاتل کو سزا ہو گئی، قتل کر دیا گیا۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان مجرموں کی رسوائی والی سزا ہے دنیاوی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کا ان کا بڑا عذاب اور ہے۔ یہ اپنی توبہ کرے، جو کر کے اس قتل کے وقت یا جس کا کچھ مال دینا تھا کچھ کیا، توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن گئے ڈاکہ ڈالنے، مقابلہ ہو گیا، ڈاکو قتل ہو گئے تو ڈاکو قتل ہو گئے، یہ دنیاوی رسوائی ہے، اس کا جرم معاف نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ خِزْيٌ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہوگا آخرت کا۔ لہٰذا جس کو سزا بھی ہوئی وہ کچھ ہے، توبہ اس کو اپنی جگہ پر کرنی ہے، جن کا مال کھایا ہے، جو کچھ کیا ہے وغیرہ، اس لحاظ سے۔ اور اگر کسی چور کو سزا ہی نہیں ہوئی، کوئی قاتل پکڑا ہی نہیں گیا، یا اس طرح اور جو مجرم ہیں گناہ کبیرہ والے، وہ پکڑے ہی نہیں گئے، سزا ہی نہیں ہوئی، ان کے لیے دنیا آخرت کی بہت بڑی سزا اور رسوائی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کسی نے غلطی کی، چوری کی یا کچھ اور غلطی کی، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ سے بھی معاملہ صاف کر لیا، جس کا لین دین تھا، پیسے میں سے مارے تھے، غصب کیے تھے، لوٹے تھے، ان کو بھی دے دے، کسی کو اور طرح کا ستایا تھا۔ بعض لوگ اگر ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے نا جی، تو زبان چلاتے رہتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی جرم ہے، بلا وجہ ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ستایا تھا توبہ کرے، اب وہ ملتے نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، جن کا پیسہ کھایا تھا پیسہ پہنچائے۔ پھر اللہ سے فرمایا کہ حکومت نے پکڑا نہیں ایسے مجرم کو، اور اس کو مجرم کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا، جان لو اللہ مہربان غفور رحیم ہے۔ جب اللہ نے اس کو دنیا میں رسوا نہیں کیا،
اور وہ صلح میں لگ گیا ہے، آپ اللہ سے امید یہی رکھو کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں پر ایک سبق، کوئی مجرم بھی ہے، نماز نہ پڑھنے کا مجرم، زکوٰۃ نہ دینے کا مجرم، لوگوں کا پیسہ کھانے کا مجرم، شراب پینے کا مجرم، بدکاری کا جرم وغیرہ، سودی لین دین کا مجرم ہے، اور اسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، فرسٹ کلاس صحت مند ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں تو اس کے سوٹ بوٹ بھی اچھے لگتے ہیں، گاڑیاں کوٹھیاں بھی اس کی اچھی ہیں، ہے مجرم، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر اس کے جرم کو چھپایا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے، توبہ کرے، اللہ کے ساتھ صلح کرے۔ اللہ ستار العیوب ہے۔ ان گناہوں کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ اس سے نہیں، ٹھیک وہی ہے جو قرآن حدیث نے بیان کیا ہے، غلط وہی ہے جس کو اسلام نے غلط قرار دیا ہے۔ ایک چور ہمیشہ چوری ڈاک کرتا ہے، 20-25 سال ہو گئے چوری کے ساتھ ہی اس کا سارا نظام ہے ہلکا سا، اور پھر وہ سمجھے کہ چوری حلال ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم غلط تھے بت پرستی تو اتنے سالوں ہمیں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ غلطی پر ڈھیل دینا اس کی قدرت ہے، کسی کو جلدی پکڑتا ہے، کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ ڈھیل سے توبہ کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ اس غلطی کا جواز سمجھنا چاہیے کہ میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ یہ ایک سبق ہے، الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، اپنے آپ کو خوب سے خوب تر جانتا ہے، اس کے گناہ کون سے ہیں وہ خوب جانتا ہے، لہٰذا ان گناہوں پر اگر حکومت نے نہیں پکڑا، خدا نے ذلیل نہیں کیا، وہ گناہ ہی ہے۔ اس ڈھیل کو اپنے لیے بہتری سمجھے کہ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا کہ جب کسی مجرم کا جرم عدالت میں ثابت کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ گواہی میں یا کسی جرم کے ثبوت میں کوئی شک ہو گیا ہے جج کو، تو حد نافذ نہیں ہوگی۔ دیکھو، ایک بندے پر چوری کا الزام آیا، اس کی کچھ شرائط ہیں، جب گواہ سے گواہی پوچھی جاتی ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، یہ کیسے گیا تھا، کیسے نکلا تھا، کیا اٹھایا تھا وغیرہ، جرح ہوتی ہے گواہوں پر۔ اس گواہی کی جرح میں جج کو شک پڑ گیا ہے، یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، تو حد تو نافذ نہیں ہوگی، ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس کو سزا ہوگی۔ فی الجملہ اس کے اوپر گناہ کا الزام ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن اور سزا جو قاضی بہتر سمجھتا ہے کہ جو اس کی کسی حد تک تو اس کے لیے یہ گناہ ثابت ہو رہا تھا، حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہی بات تمام اور باتوں میں ہے، جس نے جو بھی گناہ کبیرہ کیا، قاضی کی عدالت میں ثبوت میں کوئی شک پڑ گیا، وہ والا جو اٹل فیصلہ ہے اللہ کا رسول کا، وہ حد تو نافذ نہیں ہوگی لیکن سزا ہوگی، اور قاضی جو بہتر سمجھتا ہے اس کو آئندہ اس طرح کی عادت سے باز رکھنے کے لحاظ سے جو سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اب آئیے، اسلام میں کل 3 طرح کی سزائیں ہیں۔ ایک کا نام ہے تعزیرات، ایک کا نام ہے حدود، اور ایک کا نام ہے قصاص۔ یہ 3 طرح کی سزائیں ہیں جو اسی طرح کے مجرموں کے بارے میں ہیں، جن گناہوں کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے۔ بھائی، چوری کرنے والے کی یہ سزا ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کی یہ سزا ہے،
وغیرہ، اس کو حدود کہتے ہیں، اور قتل کی سزا کو قصاص کہتے ہیں۔ جن جرموں کے بارے میں اسلام نے کوئی سزا معین نہیں کی ہے اس کو کہتے ہیں تعزیرات۔ قاضی صاحب جو بہتر سزا مقرر کر لے، فکس کر دے، جیسے اور تو مجھے کوئی نہیں پتا، یہ چلان کرنے والے کیسا جلدی مطلب ہے کہ سزا دیتے ہیں، فوراً پکڑو۔ اور کیا قانون ہے یار، گریز از طرز جمہوری، یہ جمہوری نظام ہے، ظالمانہ نظام۔ ایک مزدور کی دیہڑی بمشکل 1000 روپے کی، اور چالان کا قانون پاس کرنے والوں نے 2000 مقرر کی ہے۔ جس کمانے والے کی دیہڑی 1000 روپے، جتنا جرم ہو اتنی سزا ہونی چاہیے، جتنی پسری ہو اتنی سزا ہونی چاہیے۔ صرف چلانوں پر ہی سارا حکومت سارا نظام چلا رہے ہیں۔ روڈ بھی تو مہیا کریں، موٹر سائیکل بیچتے جاؤ، کمپنیوں کو کہو اور بناؤ، گاڑیاں بیچتے جاؤ، کمپنیوں کو کہو اور بناؤ۔ روڈ ہے ہی نہیں، پارکنگ ہے ہی نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گاڑی غلط پارکنگ ہوئی فوراً چلان کاٹو، موٹر سائیکل ذرا سا یوں مڑا فوراً چلان کاٹو۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ توازن کرتے ہو، ان کے روڈ دیکھو، سائیکلوں کے چلنے کے الگ، موٹر سائیکلوں کے الگ، گاڑیوں کے الگ، پارکنگ کا کیا سے کیا نظام ہے۔ آپ نے نظام کیا دیا ہے؟ گاڑیوں والوں سے ٹیکس لینے، خوب گاڑیاں بکنی چاہیے، موٹر سائیکل والوں سے ٹیکس لینے، غریب کی سواری ہے، خوب بکنا چاہیے، اور پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں روڈ کتنے ہیں، کہاں ہیں۔ جہاں ہماری مارکیٹیں ہیں، جن مارکیٹوں میں سینکڑوں دکانیں ہیں، اس مارکیٹ کے باہر کھڑا ہونے کی گاڑیاں 10 بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، پارکنگ دی نہیں ہے، روڈ بنائے نہیں ہیں، اور ہر ذرا سی غلطی کے اوپر غریب کا چلان ہی چلان نہیں کرنی چاہیے غلطی۔ لیکن آپ اب اپارہ میں دکانیں دیکھ لیں اور پارکنگ دیکھ لیں، بھائی جتنی دکانیں تم نے کرائے کے اوپر دی ہیں اس کے مطابق دکان پر ایک کہاں کہے گا۔ یہ اسلام آباد ہے، غریب ملک کا دارالخلافہ ہے، اس میں ہر گاڑی کیا، ہر نیب قاصد کے پاس بھی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو آپ اس کے مطابق سہولیات مہیا کرتے نا۔ ان سہولیات میں ہم گاڑیاں نہ کھڑی کرتے، ہم موٹر سائیکل نہ کھڑا کرتے، کہ جو آپ نے پارکنگیں دی ہوئی ہیں باوجود اس کے کہ پارکنگ خالی ہے اور ہم غلط پارکنگ کر رہے ہیں، تو پھر تو چلان بنتا تھا بابو۔ میں تعزیر کی بات کر رہا ہوں۔ تعزیر ہر اس جرم کو کہتے ہیں جس وہ ہے تو گناہ، لیکن اس کی سزا اسلام نے قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی ہے۔ حکومت اور ارباب اقتدار جتنی میٹنگ کرتے ہیں ان کی ثواب دید پر ہے۔ اشارہ توڑا کیا سزا ہے؟ اسلام نے نہیں بیان کی ہے، یہ تعزیرات میں سے ہے۔ اور بھی ایسی بہت ساری سزائیں ہیں۔ اسلام نے قتل کی سزا، ہاتھ کٹنے کی سزا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ۔ ہر عضو کے کسی نے کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا وہ عضو کاٹا جائے گا۔ یہ اسلام کی سزا ہے، قصاص ہے۔ وَلَكُمْ، یہ قرآن نے کہا نا کہ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اگر قصاص کا نظام نافذ کرو، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے زندگیوں کا جینا ہو جائے گا۔ لوگ ڈر جائیں گے نا جی کہ اگر کسی کا کان کاٹا، ہاتھ کاٹا یا قتل کیا تو قتل کیا جائے گا۔ اتنا لمبا مقدمہ چلتا ہے قاتل کے خلاف کہ مقتول کے ورثہ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی بندہ قتل کیا گیا تھا، کیا سزا ہے۔ اسلام تو ہفتے کے اندر مجرم کی سزا ہفتے کے اندر اس کو بیان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قصاص کسی نے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ قصاص میں حق اللہ اور حق العبد دونوں ہیں۔ اللہ قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ کے ملک میں کوئی کافر بھی رہتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ذمہ کے بھی حقوق ہے۔
کسی نے بلا وجہ کسی کو قتل کیا تو اللہ کا حکم نہیں مانا، لہذا اللہ کا بھی نافرمان ہے، اور جن کا رشتہ دار قتل کیا ان کا بھی یہ مجرم ہے۔ لیکن اسلام نے یہاں پر رشتہ داروں کے حق کو مقدم کیا، اللہ کے حق کو بعد رکھا۔ اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، حق العبد معاف ہو گیا۔ لیکن اس بندے نے اللہ کے حق کو بھی تو توڑا ہے نا۔ اسلام کا حکم تھا کسی کو بلا وجہ قتل نہ کرو، اللہ کا ابھی مجرم ہے، قتل نہیں کیا جائے گا کہ مقتول کے ورثہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس پر ابھی سزا ہوگی، وہ قاضی کے اوپر ہے۔ اس کو نشانے پہ رکھیں، ایسا نہ ہو کل کسی اور کو قتل کر دے کہ میں تو معافیاں کرا لیتا ہوتا ہوں، قتل کر کے نا میں معافیاں کرا لیتا ہوں، اس لیے اللہ کا حق کبھی معاف نہیں ہوا، اس کے اوپر اس کی نظر نگرانی رکھی جائے گی کہ آئندہ ایسی شرارت نہ کرے۔ قصاص میں حق العبد، بندے کا حق غالب ہے، اس کے معاف کرنے سے قتل نہیں کیا جائے گا، ویسے سزا ہوگی جو بہتر سمجھے۔ اب حدود کی طرف آئیں۔ حدود آرڈیننس کے مذاق بنانے والے خود دنیا کی مذاق بن گئے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ آپ کے 10 سالہ اسلامی حکومت کے زمانے میں اکا دکا واقعہ پیش آیا ہے، قصاص میں زندگی ہے، حدود آرڈیننس کے نفوذ میں ہر طرح کی خیر ہے۔ ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع اور ہے کہ اگر کسی ملک میں ایک حد نافذ کر دی جائے، ایک حد، کئی سال تک اس ملک پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ چور کو سزا دینی چاہیے، آپ چور کو حفاظت دیتے ہیں، قاتل کو سزا دینی چاہیے۔ اتنا لمبا مقدمہ لڑتے ہیں کہ مقتول کے ورثہ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ مر گیا تھا۔ حدود میں 5 چیزیں ہیں، زنا کرنے والا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، چوری کرنے والا نمبر 2، ڈاکہ ڈالنے والا 3، نمبر 4 تہمت لگانے والا، گناہ کبیرہ میں سے کوئی تہمت ہے، بغیر تحقیق کی بات کرنا، اور نمبر 5 شراب پینے والا۔ گواہوں سے ثابت ہوتا ہے جو شادی شدہ بدکار کی سزا ہے وہ ہوگی، غیر شادی شدہ کی جب سزا ہے وہ ہوگی، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ڈاکو کو قتل کیا جاتا ہے، ڈاکو بدماشی بغاوت ہے، اس کا بڑا جرم ہے، اس کی سزا زیادہ ہے، اور شراب کی اور تہمت لگانے والے بلا وجہ مجلس گرم کرو، غیبتیں کرو تو گناہ کبیرہ ہے، جو اس کے اندر نقص ہے وہ نقص اس کی غیر موجودگی میں بلا وجہ بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ ہاں ایک بندے کا نقص ہے، آپ حکومت کو جا کے بتاتے ہیں، پولیس کو بتاتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں، استاد کو بتاتے ہیں، اس بندے کا نقص ہے، آپ جا کے مارکیٹ کے صدر کو بتاتے ہیں، نیت اصلاح ہے کہ وہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے، یہ غیبت نہیں ہے۔ بلا وجہ غیبت کرنا، اس کے نقص کو اپنی مجلس میں بیان کرنا، یہ غیبت ہے، اور اس کے اندر نقص ہے ہی نہیں، ویسی جناب چل رہا ہے نظام، تو یہ تہمت ہو جاتی ہے۔ دوستو اس سے بچنا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق حدود کے ساتھ ہے۔ اب آئیے، مجرم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مجرم وہ ہے جس نے اسلامی حکومت کے اندر جرم کیا، قتل کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا وغیرہ، جیسے قبیلہ اورینی کی بات مقدمے میں بتائی ہے۔ یہ اسلامی حکومت کے باشندہ ہونے کے ساتھ اس نے جو یہ کام کیے نا جی، جرم کیے، نقص عمل کیا، فساد فی الارض کیا، ان کی یہ سزائیں ہیں۔ فساد دنیا میں تب مٹتا ہے کہ جب خوف خدا ہو۔ خوف خدا اذہان 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اذہان عالیہ ہیں، نیک ذہن ہیں، بڑے ذہن ہیں، اشارہ کنایہ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
کچھ تھوڑی تنبیہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ذہن ہوتے ہیں جن میں شر غالب ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ سزائیں ہیں، ڈاکو کی، چور کی، شرابی کی وغیرہ۔ کیا اسلامی ملک پروان چڑھے گا جہاں شراب کی اجازت کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں؟ کیا بات ہے! اور پھر بھی خیر کی امید ہے، پھر بھی خیر کی امید ہے۔ جو اسلام اس طرح کے مجرم پر سزا مقرر کرے، اور آپ کو پتہ ہے شراب اسلام کی دعوت کے کچھ سال بعد حرام ہوا۔ جس سال حرام ہوا اور آپ نے اعلان کر دیا انما الخمر والمیسر، یہ سب جوا، یہ لاٹری، فلان ڈھمکان، یہ ملک کی ترقی کے سارے ڈرامے، کہ کوئی جناب یہ لاٹری اب نکلنے والی ہے، بونڈ نکلنے والا ہے، فلان کرنے والا ہے، سب سودی نظام ہے، ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سامنا ہوتا ہے، اور جن گھروں میں یہ رزق حرام دیا جاتا ہے وہ گھر بے حیا بنتے ہیں۔ رزق حرام کی نحوست یہ ہے کہ جس گھر میں آئے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہاں خلاف شرع کام ہوں گے۔ یہ انما الخمر والمیسر، یہ سارے جوئے، یہ لاٹریاں، یہ تمام ڈرامہ بازیاں جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور کئی ملکوں میں ہو رہی ہیں، جوا اس کی کوئی قسم بھی ہو، اور شراب یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ صحابہ ایسے اونچے لوگ نہیں تھے جن کو قرآن نے کہا نا حببا الیکم الایمان، ہم نے تمہارے لیے، اے میرے پیغمبر کی جماعت، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب چیز قرار دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے میرے نبی کی پیاری جماعت، ہم نے تمہارے قریب تر بھی کفر کو نہیں آنے دیا، نافرمانیوں کو نہیں آنے دیا۔ اعلان ہوا مدینہ طیبہ میں، ریاست مدینہ میں اعلان ہوتا ہے شراب حرام کر دیا گیا، اور فرمایا کہ ان برتنوں کو بھی نہیں استعمال کر سکتے ہو۔ تو مدینہ کی گلیاں شراب سے بہنے لگ گئیں۔ وہ مٹکے، دبا وغیرہ عجیب عجیب نام ہے ان کے، بڑے مہنگے مٹکے، وہ درختوں کے تنوں سے بنائے جاتے تھے، سب پھینک دیے گئے۔ اس جماعت کا نام ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ کوئی تعویل اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ یہ کیوں حکم ہو گیا، یہ تو فلان ہے، تو اس طرح ہے۔ تو بات یہ دوستو، حدود جہاں نافذ ہو جائے، اسلامی حکومت میں جو گڑبڑ ہو، یہ فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض ہے، اس کی یہ سزائیں ہیں۔ ان سے ٹھیک ہوں گے وہ اذان جو شرارتی ہیں، اور جو درمیانے درجے کے اذان ہیں تھوڑی سی تنبیہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے اذان ہیں وہ ترغیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور سب کو خوف خدا ہے، سارے قانون کی پاسداری ہو جاتی ہے جب مرکزی نقطہ ہو۔ 10 روپے راستے میں ملے نا جی، تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں پنڈی، وہاں سے واپس آ کے مسجد میں جمع کراتے ہیں کہ کسی کے راستے سے ملے تھے۔ کچھ خوف خدا رکھنے والے ایسے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی صبح دوپہر شام ہر دن جو نیا سورج چڑھتا ہے ان کی نیت ہی لوٹنے کی ہوتی ہے، دھوکے کی ہوتی ہے، کاروبار کی شکل ہو، پراپرٹی کی شکل ہو، حج عمرے پر لوگوں کو لے جانے والے ہوں، اور طرح طرح کے کوئی بھی کاروباری ہو جن میں خوف خدا نہ ہو، ان کی صبح شام ہر وقت ان کے اندر گھٹی یہ ڈالی گئی ہے کہ لوٹو۔ اللہ ماشاء اللہ، کچھ اچھے کاروباری ہیں، کچھ اچھے حج عمرہ کے لیڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت تو آپ کو معلوم ہے یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ وہ ہے جو حکومت اسلامیہ میں گڑبڑ ہو تو اس کی سزا ہے۔ ایک یہ کہ حکومت اسلامیہ کو کافر رہنے ہی نہیں دیتے، یہ تو میں نے پہلے بتایا نا، جو اندر نظام ہے بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ ایک نظام وہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے، لوگ ہمیں رہنے ہی نہیں دیتے، اور یہ کیا ہوتا رہا؟ مکہ مکرمہ میں 10 سال 13 سال جو آپ نے گزارے، نئی مقابلے کی اجازت تھی۔ توجہ سے، جب آپ مدینہ طیبہ میں آئے، اسلامی ریاست قائم ہوئی، پھر کوئی مقابلے کا سوچتا تھا تو نبی اپنی جماعت کو مقابلے کے لیے لے نکالتا تھا۔ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے
لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا آسان ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ آسان ہے، یہ اپنی مجلسوں میں اپنے پروگراموں میں یہ نعرہ لگا دو، یہ آسان ہے۔ اسلامی ریاست کا مطلب یہ چلے وہ بدر کے مقام تک پہنچے، صحابہ نے تعاقب کیا، احد میں آئے تعاقب ہوا، احزاب میں آئے تعاقب ہوا، اور ادھر ادھر جو قبائل ادھر ادھر آباد تھے وہ سوچتے تھے یہ مشرکین مکہ کو کیا ہو گیا، یہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے، ہم کریں گے۔ یہ مشورہ ہوا مختلف قبائل کا، اور آپ کو پتہ چلا ان کافروں کے اس مشورے کا، آپ نے تحقیق کرائی کہ واقعتاً ان لوگوں نے ہمارے خلاف مشورہ کیا۔ جب پتہ چلا تو کیا، تو فرمایا او فلاں صحابی آؤ، تم امیر ہو، اتنے 100 کو لے کے نکلو جو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں مدینے میں، انہیں مدینہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں ہمیں مٹا لینا۔ اسلام اس کا نام ہے، پاکستان کا مطلب اس کا نام ہے۔ اور کیا چاہتے تھے وہ؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ سارے، یہ بدر کیوں ہوا، احد کیوں ہوا، تبوک، موتا، یہ سارے غزوے کیوں ہوئے؟ اس کا قرآن نے بتایا ہے کہ یہ اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے تھے، ہم اسلام کی روشنی کو پھیلانا چاہتے تھے، اور ہم اپنے موقف میں کامیاب سے کامیاب تر ہو کے نکلے کہ اسلام پھیلتا ہی گیا۔ کیا مدینہ تھا، اطراف مسلمان ہو گئے، ہوتے ہوتے کئی بر اعظم مسلمان ہو گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ قرآن کی طرف، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ چاہتا ہے نور پھیلائے، کہاں مدینہ، کہاں پاکستان یہ نور آیا، افریقہ کے جنگلوں میں گیا، یورپ کے جگمگاتے شہروں میں گیا، قیصر و کسریٰ جو پاور حکمرانی رکھنے والے تھے ان کو ایوانوں کو ہلانے لگا۔ آیا نا عمر، اسلام کی طاقت آیا، اسلام کا مجاہد اعظم بن کے آیا، وہ قیصر و کسریٰ کے نخرے سارے خاک میں ملا دیے۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ لوگ اور کافر دشمنان اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر دیا آخری مذہب، آخری حبیب کے ماننے والوں کو شمع اسلام کی شمع دے کر پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ والذی، ہمارا موقف کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میرا موقف کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ رب ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں نے اپنا آخری حبیب بھیجا، اتنا میرا قیمتی موتی قیمتی سرمایہ بھیجا، مکہ میں اس پہ اوجریاں ڈالی گئی، برداشت کیا گیا، اس کے ساتھیوں کو ستایا گیا، برداشت کیا گیا، احد میں اس کے دانتوں کو شہید کیا گیا، برداشت کیا گیا، کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ میرا آخری پیغمبر جو اتنا قیمتی ہے، یہ وہ شمع اللہ کا نور لے کر دنیا میں نکلے گا، پھیلے گا، اور ہم اس دنیا میں اس نور کو پھیلا کر رہیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ہم سب پر اس کو غالب کر کے رہیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن پوری زندگی میں رہا، رحمت للعالمین ہے، شفیع المسلمین ہے، سب سے اونچا پیکر ہے اخلاق حسنہ کا، اس سے بہتر کوئی اخلاق حسنہ والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی کسی کافر نے اسلامی ریاست کے بارے میں مشورہ کیا، جہاں کہیں بھی کسی ایک صحابی کو کسی نے ستایا، تو یہی رحمت للعالمین اس کے مقابلے کے لیے ایک مسلح جماعت کو بھیجنے والا بن گیا۔ فرمایا عقل ہو تیری سپر،
اور عشق ہو شمشیر تیری، عقل سے سمجھداری کا کام لے، بزدلی کا کام نہ لے، اور تیری عزت، تیرا رہنا جو شان و شوکت کے ساتھ ہو جائے۔ اسلام کا پرچم بڑے نخرے کے ساتھ لے آئے، یہ تب ہو سکتا ہے کہ تیری محبوب ترین چیز تلوار ہو۔ فلسطین پہ آج ظلم نہ ہوتا، بڑے بڑے جبے کبے والے صرف معطر فضاؤں میں ایسی کے بڑے بڑے حالوں میں بیٹھ کر مشورہ نہ کرتے، میدان عمل میں اترے تو ان مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم نہ ہوتا۔ گئے کوئی اکا دکا ڈاکٹر صاحب یا ادھر ادھر اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ گئے، وہ پکڑے جائیں تب بھی کامیاب ہیں، شہید کر دیے جائیں تب بھی کامیاب ہیں، واپس بھیج دیے جائیں تب بھی کامیاب ہے، کہ اس مینڈک کی طرح آتش نمرود کو بجھانے کی کوشش تو کی ہے۔ فرمایا عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت ہو جہانگیر تیری۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم ہے تو پھر تدبیر ہے تقدیر تیری۔ کہ محمد سے وفا یہ وفا نہیں ہے اپنے اچھے اچھے جلسوں میں محمد کی محبت کے نعرے لگانا، وفا یہ ہے جہاں اسلام کی ماں بہنوں کی عصمت کی ضرورت ہو کہ وہ پامال نہ ہو، جہاں بے وجہ اپنے گھروں میں رہنے والے مسلمانوں کو نہ مارا جا رہا ہو۔ یہ اصل ہے محمد کا مشن۔ عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت ہو جہانگیر تیری۔ ماں سوا اللہ کے لیے میدان جہاد میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم ہے تو پھر تدبیر ہے تقدیر تیری۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ خدا کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں سوچ لو، اور مسلمانوں کے حکمران بھی سوچ لیں، کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم کے مطابق ہے، اور اللہ رسول کے ساتھ ہماری محبت کا جو دعویٰ ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر صحیح۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو خدا کہتا ہے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، پھر سب کچھ تیرا، لوح و قلم تیری رضا لکھیں گے، تیری جنت کے بارے میں فیصلے لکھیں گے، لیکن تم نے ہمارے آخری حبیب کی وفاداری نہیں کی تو پھر سوچ لو۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔